السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت القرآن آن لائن اکیڈمی، اس اکیڈمی کی طرف سے ایک کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے جس کا نام ہے آن لائن ٹیچنگ کورس، کہ ہم آن لائن قرآن پاک کی تعلیم کس طرح سے دیں۔ تو اس کورس کے اندر جو چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی ان میں سے کچھ کے جو ہیں وہ میں پوائنٹس کچھ کہہ لیں کہ مین ہیڈنگز شروع کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو کیا کیا چیزیں بتائی جائیں گی۔ سب سے پہلے تو ہم یہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ آن لائن جو ہے وہ پڑھانا کیوں ضروری ہے اور آن لائن ہم کس طریقے سے جو ہے وہ تعلیم دے سکتے ہیں۔ کوشش یہی ہوگی کہ ویڈیوز جو ہیں وہ مختصر ہوں اور مختصر سے وقت کے اندر آپ لوگوں کو تمام چیزیں ہم اچھے طریقے سے سمجھا سکیں۔ تو سب سے پہلے تو اس کورس کو تشکیل دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو بچیاں جو بہنیں آن لائن پڑھانا چاہتی ہیں ان لوگوں کو ایک صحیح راستہ اور صحیح طریقہ معلوم ہو جائے کہ ہم آن لائن کس طرح سے پڑھائیں۔ ٹھیک ہے، اکثر بچیوں کے میرے پاس بار بار سوال آتے تھے کہ ہم آن لائن پڑھانا چاہتی ہیں، ہم کس طرح پڑھائیں، آپ ہمیں اسٹوڈنٹ دے دیں، ہمیں طریقہ نہیں پتہ، ہمیں اسٹوڈنٹس چاہیے، ہمیں اسٹوڈنٹس نہیں مل رہے۔ تو یہ خصوصاً ان لوگوں کے لیے یہ کورس بنایا جا رہا ہے۔ تو وقتاً فوقتاً تو میں جواب نہیں دے سکی، لیکن ایک ہی دفعہ اس کورس میں آپ کے تمام سوالات کے میں جوابات بھی دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی ناراضگی نہ رہے مجھ سے کہ میں نے جواب نہیں دیا۔ اصل میں ہر ایک کو الگ الگ جو ہے وہ جواب دینا مشکل بھی ہوتا تھا، امید ہے آپ لوگ اس بات کو بھی سمجھیں گے۔ تو اس لیے اکٹھا اس کورس کے اندر ہر چیز پراپر طریقے سے گائیڈ کر دی جائے گی آپ لوگوں کو۔ تو یہاں پہ ہم آپ لوگوں کو سب سے پہلے تو یہی بتائیں گے کہ آن لائن پڑھانا ضروری کیوں ہے، آن لائن ہم کس طریقے سے پڑھائیں، قرآن پاک کی تعلیم کس طرح سے دیں آن لائن، اور سب سے مین بات جو یہاں پہ سکھائی جائے گی کہ وہ آن لائن اسٹوڈنٹس کس طرح سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور سوشل میڈیا کو ہم کس طریقے سے جو ہے وہ آن لائن اکیڈمی کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رہے کہ آن لائن پڑھانے کے لیے اگر آپ پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو پڑھانا آنا چاہیے، آپ کے پاس یہ صلاحیت موجود ہونی چاہیے کہ آپ آن لائن پڑھا سکیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دو سے تو میں خود واقف ہوں جنہیں پڑھانا نہیں آتا، جن کی خود تجوید بہتر نہیں ہے لیکن وہ آن لائن پڑھانا چاہتی ہیں۔ بہت سی ایسی بچیاں جن کی تجوید خود بہتر نہیں تھی اور میرے پاس وہ پڑھ رہی تھیں اور وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ ہم آن لائن پڑھانا چاہتی ہیں، آپ ہمیں اسٹوڈنٹ دیں۔ تو سب سے پہلے مین بات کہ آپ کو آن لائن پڑھانا آنا چاہیے۔ تو جنہیں پڑھانا نہیں آتا وہ پھر پڑھانے والوں کا بھی کام جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو پڑھانا نہیں آتا، سب سے پہلے تو آپ کو کوئی تجوید کا بہترین کورس کرنا چاہیے، آپ کو ناظرہ بہتر طریقے سے آنا چاہیے اگر آپ ناظرہ کے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ پڑھانے کے لیے سب سے اہم بات کہ آپ کو پڑھانا آنا چاہیے، صحیح ہے۔ یہاں پہ ہم زیادہ فوکس جو ہے وہ اس میں قرآن پاک کو رکھیں گے، یعنی قرآن پاک کی اکیڈمی کو رکھیں گے، اور باقی حضرات جو دوسرے ٹاپکس دوسرے سبجیکٹس کے اندر پڑھانا چاہتے ہیں وہ بھی ان رولز کو جو ہے وہ فالو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ کی تجوید بہتر ہونی چاہیے، جتنی تجوید آپ کی بہتر ہوگی اتنا اچھے سے آپ پڑھا پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں بتائیں گے کہ آن لائن پڑھانے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو آن لائن پڑھانے کے لیے کیا چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، ان میں سر فہرست جو ہے وہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، اور لیپ ٹاپ نہ بھی ہو تو یہ نہیں سوچنا کہ ہم پڑھا نہیں سکتے۔ آپ کے پاس جو ایک اسمارٹ فون ہے نا، اس فون کے تھرو بھی آپ بہت اچھے طریقے سے پڑھا سکتے ہیں، یہ بھی بہت زبردست چیز ہے، ٹھیک ہے۔ لیپ ٹاپ کا ہونا کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے، اور میرے پاس بھی لیپ ٹاپ نہیں ہے، میں بھی اس موبائل کے ذریعے ہی پڑھا رہی ہوں۔ اور موبائل جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، اس میں ہینگ ہونے والا نہ ہو، اس کی ریم جو ہے میموری وغیرہ اچھی ہو تاکہ کلاس وغیرہ کے دوران کوئی مسئلہ نہ ہو، نیٹ اچھا چلتا ہو، اس میں کوئی ہینگ وغیرہ کا ایسا کوئی کام نہ ہو۔ اور وائی فائی لازمی ہے، وائی فائی سے بہتری طریقے سے جو ہے وہ کال ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس موبائل نیٹ پیکج بھی ہے تو وہ بھی اکثر تنگ کر جاتا ہے اور سلو چلتا ہے، تو وائی فائی سب سے بہترین چیز ہے، اس کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو وائی فائی ہونا چاہیے، ایک بہترین موبائل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ دو طریقوں سے، بلکہ کئی طریقے ہیں کلاس لینے کے، جو بہتر طریقے ہیں وہ ایک تو موبائل پہ واٹس ایپ کال جو ہے وہ سستی پڑتی ہے، وائی فائی کے ذریعے کنیکٹ کر کے اس نیٹ سے آپ پڑھا سکتے ہیں، اور دوسرا ہے زوم، ایک واٹس ایپ اور ایک زوم اپلیکیشن، ٹھیک ہے، جس کے تھرو ہم آن لائن کلاسز لیتے رہے ہیں۔ تو زوم کے اوپر جو ہے وہ کافی آسانی رہتی ہے، اس کے علاوہ اسکائپ بھی ہے، اسکائپ کے اوپر بھی آپ کلاس لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ اس کا اسکائپ کا آپ کے پاس اکاؤنٹ ہونا چاہیے، اکاؤنٹ ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہ بھی ہو تو زوم چل جائے گی، زوم کے ذریعے آپ آن لائن کلاسز لے لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بہت سے ممالک میں جو زوم ہے وہ سپورٹ نہیں کرتا،
لیکن ایک یہ بیسک اپلیکیشن ہے، تو اس کے ذریعے جو ہے ہم کلاسز لیتے ہیں بچوں کی۔ تو یہاں پہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ 1 to 1 کلاس بھی ہو جاتی ہے اور 500 لوگ ایک وقت کے اندر کلاس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہاں پہ آپ اسکرین شیئر کر سکتے ہیں، ویڈیو کال یہاں پہ بہترین طریقے سے ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہاں پہ آپ 40 منٹ کے سے زیادہ کلاس لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کو خریدنا پڑتا ہے۔ اگر 40 منٹ سے کم کلاس ہو تو یہ فری والے ورژن کے اندر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 40 منٹ سے زیادہ کلاس اگر ہو تو پھر یہ آپ کو خریدنی پڑتی ہے، اور زیادہ تر جو ہے میرا خیال ہے کہ فری والا ہی ورژن بہتر ہے۔ 30 سے 35 منٹ کی ہماری کلاس ہوتی ہے اور اتنا ہی وقت ایک ناظرہ اور ایک جو ہے وہ تجوید کے اسٹوڈنٹ کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو 40 منٹ جو فری والا ورژن ہے وہ بہتر ہے، اس کے اندر آپ زوم کو استعمال کرتے ہوئے کلاس لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خریدنے کی میرا خیال ہے یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، خریدنے کی انہیں ضرورت ہوتی ہے جن کی تقریباً 4-5 گھنٹے کی جو ہے وہ کلاسز ہوتی ہیں۔ اس کے بعد زوم پہ آئی ڈی کس طرح بناتے ہیں وہ انشاءاللہ آگے کی ویڈیوز میں تفصیل سے آپ لوگوں کو بتا دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو ہے یہاں پہ اسکرین شیئرنگ کے تھرو آپ مکمل چیزیں جو ہے وہ پڑھا سکتے ہیں، بچوں کو دکھا سکتے ہیں، تجوید کے قواعد دکھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا فیس بک کی جو ہے پروفائل ہے، فیس بک کے اوپر آپ کی پروفائل بنی ہو ایک پروفیشنل انداز کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کا کوئی ایک ٹویٹر ہینڈل، انسٹاگرام وغیرہ یہ سب چیزیں آپ کے پاس ہوں۔ ایک انسٹا پہ آپ کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے، ایک آپ کا فیس بک کے اوپر ہو۔ باقی لنکڈن وغیرہ یہ بھی ایپس ہیں، یہاں سے بھی آپ کو اسٹوڈنٹس مل سکتے ہیں۔ لنکڈن کے اوپر آپ جو ہے وہ اپنی آئی ڈی بنا لیں، وہاں پہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کروں گی۔ اس کے بعد آپ کا جب آپ اکیڈمی بناتے ہیں تو سب سے مین چیز کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کا فیس بک کا پیج ہونا چاہیے۔ ایک تو صلاحیت ہو، اس کے بعد آپ کا اکیڈمی کا فیس بک پیج ہو، اور سب سے بہترین چیز آپ کا اکیڈمی کا نام ہونا چاہیے جو آپ کی پہچان بنے، آپ کے اعتماد کا ذریعہ بنے۔ تو آپ کا جو نام ہے وہ خود آپ کا نام جو ہے وہ ایک برانڈ بن چکا ہو، تو آپ لوگوں کو تبھی زیادہ اچھے اسٹوڈنٹ مل سکتے ہیں جب آپ کو لوگ بہت سارے جانتے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ایک یونیک اور اچھا نام رکھنا لازمن ہے کہ اکیڈمی کے پیج کا نام ہو، اور اگر اب آپ نے نام رکھ لیا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ آ کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مار کھا جاتے ہیں۔ اکیڈمی کا نام رکھنے کے بعد کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی پروفیشنل بندے سے، عام لوکل نہ ہو، کسی پروفیشنل بندے سے، اگر آپ خود پروفیشنل گرافک ڈیزائنر ہیں تو اس ڈیزائنر کے ذریعے آپ نے ایک اچھے سے اشتہار جو ہے وہ ڈیزائن کرنا ہے، تجوید کا ہو، ناظرے کا ہو، تفسیر کا ہو، جو آپ پڑھا سکتے ہیں اس چیز کا اشتہار ہو، حفظ کروا سکتے ہیں حفظ کا اشتہار ہو۔ یہاں پہ قرآن اکیڈمی کی بات ہو رہی ہے، باقی لوگ بھی اس کو فالو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہترین سا اشتہار ہو، اور اشتہار ڈیزائن کرتے ہوئے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جتنا اچھا اور بہترین اور منفرد اشتہار ہوگا اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کے ذریعے لوگ اٹریکٹ ہو کے آپ سے رابطہ کریں گے، انہیں پتہ چلے گا آپ ایک پروفیشنل طریقے سے پڑھا رہے ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں، تو یہ اتنا ہی آپ کے لیے بہتر رہے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم آن لائن بچوں کو جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم زوم کے ذریعے دیتے ہیں، اسکائپ کے ذریعے بھی، اور واٹس ایپ پہ بھی ہم پڑھاتے ہیں، تو انہی تمام چیزوں کو جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اپنے اشتہار پہ اپنا واٹس ایپ لوگو، انسٹا کا، فیس بک کا لوگو یہ لازماً ایڈ کروائیں، اپنا نمبر وہاں پہ ایڈ کروائیں، ٹھیک ہے۔ ایک اچھا اور منفرد سا اشتہار بنوائیں، تو جب یہ اشتہار اگلے لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا تو لازماً وہ آپ لوگوں سے رابطہ کریں گے۔ اور دوسری بات، کاپی نہیں کرنی کسی چیز کی، ہر چیز اپنی بنائیں۔ کسی کی آپ کاپی کرتے ہیں نا تو پھر وہ بندہ جو ہے اس سے پروفیشنل نہیں رہتا، وہ اگلے بندے کو اٹریکٹ نہیں کرتا، تو ظاہر ہے جب اگلے بندے کو آپ اٹریکٹ نہیں کریں گے تو وہ آپ سے کیوں رابطہ کرے گا۔ اشتہار بنا کے آپ اس کی ویڈیو بنائیں، اس پہ اچھے سے پیچھے کوئی نعت نشید وغیرہ لگائیں، اور اس کو پھر اپنے فیس بک پیج پہ، اپنی پروفائل پہ، اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ، اور جہاں جہاں ممکن ہو سکے اس کو شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کام جو ہے آپ موبائل کے ذریعے کر سکتے ہیں، لیپ ٹاپ ہو تو زیادہ فائدہ ہے، لیکن لیپ ٹاپ کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے ذریعے پڑھاتے ہیں نا تو آپ کی اسکرین دوسری طرف بڑی جاتی ہے۔ آپ نے موبائل پہ قرآن پاک کوئی قاعدہ کھولا ہے تو دوسری طرف وہ بڑی ہو کے بڑے اس کے اندر جاتا ہے، اور بڑی اسکرین کے اوپر بڑا نظر آتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کو بھی بہت جو ہے وہ سہولت رہتی ہے پڑھنے میں۔ لیپ ٹاپ جو ہے وہ یہ ایڈوانٹیج دیتا ہے کہ ذرا پروفیشنل انداز میں دیکھو آپ کی اسکرین دکھاتا ہے، اس کے اوپر آپ کوئی لائن وغیرہ کے ذریعے یا اپنا وائٹ بورڈ آن کر کے اس کے اوپر جو ہے آپ مکمل کام کر کے بچے کو دکھا سکتے ہیں کہ یہاں پہ غلطی ہے، یہ چیز اس طرح سے کریں۔ تو ڈیٹیل میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں آنے والی ویڈیوز کے اندر بتاؤں گی، ابھی صرف اس طرح سے جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کو فالو کریں۔ اور ٹرائل کلاسز کس طرح دینی ہے، ٹرائل کلاسز کا انشاءاللہ میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گی، ہم آن لائن اسٹوڈنٹ کس طرح تلاش کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا کو ہم مثبت انداز میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کو
انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اگلی ویڈیوز میں گائیڈ کرتی رہوں گی۔ نہیں کچھ سمجھ آتا تو آپ مجھے واٹس ایپ کے اوپر شیئر کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز جو نہیں سمجھ آ رہی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میسیج کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جو چیز آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہوگی آنے والی ویڈیوز کے اندر وہ آپ کو پراپر طریقے سے گائیڈ کر دی جائے گی۔ جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے اگلی ویڈیوز میں آپ کو بتاتی رہوں گی، ٹھیک ہے؟ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔